أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، میں آج اس سالانہ انجمن میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے تکبر اور اس کی بربادی۔ سامعین کرام، لفظ تکبر کبر سے ہے اور اس کا معنی ہے بڑائی، جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور آسمانوں اور زمین میں کبریائی بڑائی اسی کے لیے ہے اور زبردست اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے یقول اللہ تعالی الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نزعنی واحدا منہما قذفته فی النار۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کبریائی بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ایسربند ہے، لہذا جو شخص ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھ سے کھینچنے کی کوشش کرے گا وہ میں اسے اٹھا کر آگ میں پھینک دوں گا۔ وفی روایہ القیتو فی جہنم، دوسری روایت میں فرمایا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بڑائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کا خاص طرح سے، اور جو شخص بھی اسے اللہ تعالیٰ سے چھین کر خود پہننے کی کوشش کرے گا یعنی بڑا بننے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ میں پھینک دے گا۔ سامعین کرام، تکبر بدبختی کی چابی ہے، یعنی بدبختی کی ابتدا تکبر سے ہوتی ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل ابلیس کی بدبختی کی ابتدا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور بڑائی کے سامنے مبتلا ہو کر آدم علیہ السلام سے اپنے آپ کو بہتار کر بننے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے اتار دیا اور اسے قیامت تک کے لیے ملعون قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت توحید پیش کی اور فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے اوپر المناک دن کا عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اسی طرح قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاما عاد فاستكبروا فی الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة۔ رہی قوم عاد تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقت کون ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کا جواب دے دیا اعلم يروا ان الله الذي خلقهم واشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے ان سے یقیناً زیادہ طاقتور ہے اور ہمارے آیت کا انکار کرتے رہے۔ اسی طرح قارون، فرعون اور حامان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمان ہے وقارون وفرعون وحامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا جن کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کر آئے مگر انہوں نے زمین میں تکبر کیا، حالانکہ ہم سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ قارون نے اپنے بے شمار خزانوں کو بنا پر تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا، لیکن اس کے خزانے اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے خزانے کو زمین میں دھسا دیا۔ اور جہاں تک فرعون کا تعلق ہے تو وہ اپنی بادشاہ کی بنا پر تکبر کرتا تھا اور اپنے قوم سے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، یہی تمہارا سب سے اونچا رب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اسے اور اس کے لشکر کو سمندر میں کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمان ہے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ چنانچہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا کہ آپ دیکھ لیں کہ ان ظالم کا انجام کیا ہوا۔ سامعین کرام، یہ حال تھا سابقہ اقوام کا جنہوں نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں مختلف عذابوں سے دوچار کیا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی بھی چیز پر بالکل تکبر نہ کریں، نہ تو اپنے علم و معرفت پر اور نہ ہی اپنے حسن خوبصورت
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر کرنے سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.